بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، شہر مکہ اور اس میں رائج الوقت نظام۔ شہر مکہ کا سیاسی نظام۔ ابن عبد ربہ اور دیگر مؤلفین بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں 10 ہی سرکاری عہدے تھے جن کو 10 قبائل کے سردار موروثی طور پر انجام دیا کرتے تھے۔ حقیقت میں 10 سے بھی زیادہ سرداروں کا پتہ چلتا ہے جن کی حقیقت عرب مؤلفین کی کتابوں کی ورق گردانی پر معلوم ہو سکتی ہے۔ ابن عبد ربہ نے اگرچہ صراحت سے بیان کیا ہے کہ مکہ میں سردار 10 ہی تھے، لیکن خود اسی مؤلف نے 17 عہدوں کے نام گنائے ہیں اور بعض سرداروں کو 1 سے زائد عہدوں پر مامور بتایا ہے۔ ان 17 عہدوں پر ہم موجودہ مواد سے 4-5 عہدوں کا بڑی آسانی سے اضافہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کی ایک فہرست یہ ہے: ندوہ، رفادہ، مشورہ، اموال مہجرہ، قیادہ، اثار، صدانہ، اشناک، حجابہ، حکومہ، سقایا، سفارہ، امارۃ البیت، منافرہ، افاظہ، عقاب، اجازہ، لواء، نسی، توان النفر، قبا، جادر القبا، انا۔ اولاً آبادی یا شہروں کو جماع کا نام دیا جاتا تھا اور یہ لفظ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برقرار رکھا، اور اس سے مراد آپ کے زمانے میں آپ کے متبعین کی پوری جماعت ہوتی تھی جو باقی دنیا سے ممتاز ایک وحدت تھی۔ اور بحرین کے حکمران کے نام جو مکتوب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا گیا، اس میں بھی اسے دعوت دی گئی کہ وہ اس جماع میں شریک ہو جائے۔ ملت کا لفظ سیاسی سے زیادہ مذہبی مفہوم رکھتا تھا۔ قرآن مجید میں قوم کا لفظ ایک وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس میں نہ صرف عام رائے دہندگان شہر بلکہ ایک حد تک جملہ ساکنین ملک شامل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو حق رائے حاصل ہوتا تھا اور جو شعوری عمومی میں حصہ لینے کے مجاز ہوتے تھے، ان کو قرآن میں ہمیشہ ملا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور یہ ملا کے تراضی یعنی رضامندی ہی ہوتی تھی جس کے مطابق مقامی حکمران فیصلہ کرتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی لفظ تراضی استعمال ہوا ہے۔ مکہ میں جو دارالندوہ تھا، اس میں صرف ممر اہل مکہ شریک ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ازرقی اور ابن دریت نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ دارالندوہ کے اجلاس میں صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے تھے جن کی عمر کم از کم 40 سال کی ہو۔ صرف حاکم شہر کسی کے بیٹوں کو یہ رعایت حاصل تھی کہ وہ عمر کی شرط سے متشنع تھے۔ غالباً اسی حق رائے کی 40 سالہ عمر کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے: یہ کسی کے زمانے کا ذکر تھا، بعد کے زمانوں میں کچھ نرمی نظر آتی ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل کو 30 سال کی عمر میں اس کی عمدہ رائے کے باعث دارالندوہ کے اجلاس میں شریک کیا جاتا تھا، اور حکیم بن حزام کو تو 20 یا 15 سال کی عمر میں یہ عزت حاصل ہو گئی تھی۔ یونان کے شہر سپارٹا میں تو مجلس شورا واقعی مجلس مامورین تھی۔ چنانچہ 60 سال سے کم عمر کا کوئی شخص وہاں کی مقامی مجلس شورا میں شریک ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی سے پہلے مکہ والے یا تو کسی کھلے مقام پر مشورے کے لیے جمع ہوا کرتے ہوں گے یا اپنے سردار کے خیمے میں۔ اس غرض کے لیے ایک مستقل عمارت بنانا کسی کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ کسی نے ہی اسے دارالندوہ نام دیا تھا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک الشرع حضرت حسان بن ثابت نے اس نام کی یاد اپنے اشعار میں باقی رکھی ہے۔ یہ مشورہ گاہ کعبہ کے شمال میں تعمیر ہوئی تھی، لیکن زمانہ اسلام میں اسے منہدم کر کے کعبہ کے اطراف جو مسجد حرم بنی،
اس کی توسیع کے کام میں لایا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس مجلس کا انعقاد معینہ اوقات پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پیش آئے ہوتا۔ اسی دارالندوہ میں مشورے ہوا کرتے، جنگوں کا اعلان کیا جاتا یا مدافعتی تدبیروں پر بحث و غور ہوتا۔ یہیں شادیاں بھی رچائی جاتی اور تجارتی معاہدے بھی طے ہوتے۔ بیرونی مہمان آتے تو ان کی ضیافت بھی یہیں ہوتی۔ نیگلری کے قدیم باشندوں کی طرح زمانہ قبل اسلام کے مکہ والے بھی ایک رسم کرتے جو لڑکی کے سن بلوغت کو پہنچنے پر انجام دی جاتی اور اسے ایک نئی اور پوری قمیض پہنائی جاتی اور وہ بے نقاب آتی اور بے نقاب ہی جاتی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس پر پابندیاں عائد ہو جاتیں۔ اس رسم کا منشا یہ تھا کہ لڑکی کے قابل نکاح ہونے کا اعلان کیا جائے اور خواہش مند آگاہ ہو کر رونمائی کے لیے آ سکیں۔ یہ رسم بھی دارالندوہ میں ہی انجام پاتی۔ دارالندوہ شہر مکہ کا مرکزی دارالبلد تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں جتنے محلے یعنی قبائلی آبادیاں تھیں ان کو نادی کہا جاتا تھا، جیسا کہ شہر مدینہ میں محلہ وار مجالس کو سقیفہ یعنی مسقف صاحبان کا نام دیا جاتا تھا۔ نادی اور ندوہ دونوں کا مادہ ندا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ندا کو حیات جاوید عطا کر دی ہے اور یہاں پہ 2 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، اور ماضی مضارع کے صیغے بھی اس کے علاوہ مستعمل ہوئے ہیں۔ ان نادیوں یا قبائلی مجالس محلہ میں اجنبیوں کو معاہدے کے ذریعے سے مولا یعنی فرد خاندان بتانے کی رسم بھی انجام دی جاتی تھی، اور کسی فرد خاندان کو بے روی وغیرہ پر خاندان سے لا تعلق کرنے کا اعلان بھی وہیں کیا جاتا تھا۔ محلے والے اور بعض وقت دیگر محلوں کے دوست بھی چاندنی راتوں میں یہاں جمع ہو کر مسامرہ یعنی شبانہ قصہ گویاں کیا کرتے تھے۔ تجارتی معاملات اور کاروانوں کی آمد یا روانگی بھی انہی قبائلی نادیوں سے ہوا کرتی تھی۔ مظلوم اجنبی وہیں آ کر اہل شہر کے خلاف آواز بلند کرتے۔ قریش کی شکست کا پیشن گوئانہ خواب ایک عورت نے دیکھا تو اس پر بحث بھی وہیں ہوئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو غلامی سے آزاد کر کے متبنہ بھی وہیں بنایا تھا۔ ہمارے ماخذ ندوہ اور مشورہ 2 الگ عہدے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام فیصلہ ہونے کے بعد افسر مشورہ سے رجوع کیا جاتا۔ گویا پارلیمان کے 2 حصے تھے، اوان زیریں اور اوان بالا۔ مکہ میں نقیب کا عہدہ بھی پایا جاتا ہے جسے منادی اور مؤذن کہتے تھے۔ مؤذن اپنے ان ابتدائی معنوں میں اب تک شامی بدوؤں میں مشتمل ہے، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ مجالس کے انعقاد کا ڈنڈورا پیٹے۔ ہر قبیلے کے سردار کے پاس اس کے اپنے خصوصی یا ایک زائد منادی بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ منادی نہ صرف غیر معمولی انعقاد مجالس کی اطلاع مشتہر کرتے تھے، بلکہ کسی تقریب یا دعوت میں مدعو کرنا اور کسی فرد کا اس خاندان سے تعلق ختم کیے جانے کی اطلاع اور محلوں میں بھی اعلان کرنا ان سے متعلق تھا۔ غیر معمولی صورتوں میں منادی کے علاوہ دیگر عام لوگ بلکہ اجنبی اشخاص بھی مجالس بلدیہ کے انعقاد کی اطلاع دینے کے مجاز تھے۔ ایسی صورتوں میں اجنبی لوگ اپنے تمام کپڑے اتار دیتے اور کسی اونچے مقام پر بالکل برہنہ ہو کر دہائی دیا کرتے۔ عربی دان نظیر العریاں کی اصطلاح سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ بدر میں قریش کے کاروان پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حملے کے خطرے کی اطلاع مکہ میں ابو سفیان کے قاصد نے اسی طرح دی تھی۔ مورخین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ قصی پورے شہر کا ایک واقع مطلق العنان با اقتدار بادشاہ تھا، جس کا ہر لفظ قانون کا حکم رکھتا تھا۔ بعد کی نسلوں نے شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ اس کی یاد باقی رکھی اور اس سے مجمع کا خطاب عطا کر دیا تھا، کیونکہ اس نے جملہ قریشی قبائل کو جمع اور متحد کر کے شہر میں انہیں دیگر آبادی میں ایک اعزازی حیثیت عطا کر دی تھی۔
کسی کی وفات کے بعد ایک ایانیت قائم ہو گئی، کیونکہ خود کسی نے مختلف انتظامی عہدے اپنے مختلف بیٹوں میں بانٹ دیے تھے۔ بعد ازاں شہر مکہ میں کوئی فردی حکومت نہ رہی تھی۔ شکریہ۔